بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ علیہ السلام خود راستوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حسب معمول مہمان کی تلاش کرنے کے لیے ایک شاہراہ پر گئے۔ وہاں پر انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کہ کافر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ علیہ السلام اسے اپنے ساتھ مہمان خانے لے آئے، اس کے ہاتھ دھلائے اور اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ مہمان جو کہ کافر تھا اس نے کہا کہ میں کسی رب کو نہیں مانتا، میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھیں، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مہمان وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے مہمان کو واپس کیوں بھیج دیا؟ یہ انسان تو پہلے دن سے ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے تو اسے پچھلے کئی سالوں سے رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی مرتبہ کھانا کھانے آیا ہے، مگر تم نے اسے بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فعل پر بڑی ندامت ہوئی اور آپ اس مہمان کو ڈھونڈنے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مہمان آپ علیہ السلام کو مل گیا اور اس سے اصرار کیا کہ وہ واپس آئے اور کھانا کھائے۔ اس کافر نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے اس بات کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر مہمان سے کہا کہ جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اسی خدا نے ہی مجھے کہا ہے کہ یہ شخص تو روز اول سے ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کا کھانا بند نہیں کیا، اس کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو اسے پچھلے کئی سالوں سے رزق دے رہے ہیں، کبھی اسے بھوکا نہیں سلایا۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اسے دسترخوان سے ہی اٹھا دیا۔ اب تم جاؤ اور اسے راضی کرو اور اسے کھانا بھی کھلاؤ۔ میرا بندہ میرا نام چاہے لے یا نہ لے، وہ بھوکا بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا جائے تو یہ تو ہماری شان و شوکت کے خلاف ہوگا۔ جب کافر مہمان نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق نہ سمجھ ہوں کہ اتنے سالوں سے اتنے مہربان رحم دل خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کا شمار نیک اور فرما بردار لوگوں میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی ہے کہ جس نے مہمان کا اکرام کیا، اس کی خاطرداری کی، گویا اس نے 70 نبیوں کا اکرام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کشادہ دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔